اب چھ جو جج صاحبان ہیں ان کی طرف سے جو الزامات عائد کیے گئے تھے انہوں نے اپنی طرف سے فیکٹ شیٹ کے طور پہ پریزنٹ کیا تھا. جو پریس ریلیز جاری ہوئی ہے سپریم کورٹ کی اس کے تحت وہ الزامات ہیں، وہ معاملات ہیں، وہ تنازع ہے اور وہ حالات ہیں، وہ حقائق نہیں ہیں. اب ان کی انکوائری ہونی ہے. جب انکوائری ہونی ہے تو سب سے بڑا تو ایشو آنا ہے. اس پریس ریلیز کے اندر جو جاری ہوئی ہے لکھا گیا ہے کہ جج آف ریٹائرڈ جج آف امپیکیبل انٹیگریٹی. پہلے تو یہ ڈٹرمن ہو گیا نا جی کہ تمام ریٹائرڈ ججز جو ہیں ان کی امپیکیبل انٹیگریٹی نہیں ہوتی. اس کا تو ہمیں پتہ ہے نا، وہ تو ماشاءاللہ نمبرز جو ہیں نا بہت سارے اس کے اندر جن کی امپیکیبل کو تو چھوڑیں، اس موڈیفائر کو تو چھوڑیں، اس ایڈجیکٹو کو تو چھوڑیں، اس انٹینسیفائر کو تو چھوڑیں، انٹیگریٹی کی ہی بات کر لیں تو انٹیگریٹی والے نہیں ہیں. امپیکیبل تو خیر بڑا ایک ہائر بار ہے. تو یہ تو پتہ چل گیا کہ دیر ججز ریٹائرڈ ججز who don't have impeccable integrity, in fact who don't have integrity at all. تو کچھ ججز ہیں جن کی امپیکیبل انٹیگریٹی ہوگی، یعنی ان کے اوپر سب کو اعتماد ہوگا. تو سب سے پہلا ایشو کیا آنا ہے کہ کون سا ایسا جج ہوگا جس کے اوپر امپیکیبل انٹیگریٹی کا آپ جس کو تاج پہنائیں گے، اور پھر اس جج کو امپیکیبل انٹیگریٹی والے کو تختہ مشق بنانے والے اتنے بیٹھے ہوئے کہ وہ پی ٹی آئی نے اتنی توقعات ڈیولپ کر لی تھیں اپنی اس 6 جج صاحبان کے خط کے ساتھ کہ اب وہ کسی انکوائری کمیشن کے اوپر اگر آپ امریکہ کے اندر موجود جج صاحبان میں سے بہترین جج بھی لے آئیں جو پی ٹی آئی اور ٹرمپ دونوں کا پسندیدہ ہو تو پی ٹی آئی اس کو نہیں مانے گی. دوسری بات کہ کیا کوئی جج یہ ذمہ داری لینا چاہے گا یہ جانتے ہوئے کہ اس کے ساتھ کتنا بڑا تنازع ایسوسیٹڈ ہے، کتنا اس کے ساتھ غلاظت ان کی طرف آ سکتی ہے، کس طرح ان کی ٹرولنگ ہو سکتی ہے، کس طرح ان کے فیصلے کو ان کی زندگی کا وبال بنایا جا سکتا ہے، ان کے لیے جنجال بن جائے گا. تو وہ آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں، اتنی اچھی اچھی ان کے پینشنز مل رہی ہیں، وہ اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہیں، وہ کیوں نکل کے ایک ایسے کمیشن کا حصہ بنے جس کے بارے میں پی ٹی آئی کے جو ٹرولز ہیں وہ آلریڈی بندوقیں نکال کے بیٹھے ہوئے. نمبر 2، وہ کیوں ایسے کمیشن کا حصہ بنے گا کوئی بھی جج؟ یہ بڑا دلچسپ ہوگا کہ کون مرد مجاہد ہے جو میدان میں نکلے گا، کون سا ایسا جج ہوگا جو ان جج صاحبان کو پھر وہ بلائے گا نا جی. اگر آپ نے اپنی طرف سے ایک فیکٹ شیٹ ڈیولپ کی ہے تو پھر ان کو عینی شاہد کے طور پر نہیں تو خود اپنے اوپر جو بیتی ہے اس کے وٹنس کے طور پر لائے گا. تو ان کے ٹیسٹیمونیلز ہوں گے نا جن کو سامنے بلایا جائے گا، ان سے باقاعدہ اسٹیٹمنٹس لی جائیں گی. پھر جن پر آپ الزام لگائیں گے ان جج صاحب اور اس انکوائری کمیشن کے جو ممبران باقی ہوں گے ان کے سامنے جن پر الزام لگ رہے ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز والے، وہ بندے بھی تو آگے کراس ایگزامن کریں گے نا جی، یا وہ اپنی پھر حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنی بڑی کنٹروورسی ہوگی. بابر ستار صاحب جو ہیں، جہانگیری صاحب جو ہیں، یا دوسرے لوگ جو ہیں، دوسری محترمہ جو ہیں جج صاحبہ، وہ کھڑی ہوئی ہیں اپنا بیان دے رہی ہیں جی کہ میرے ساتھ یہ ہوا، یہ میں نے یہ وٹنس کیا، اور اس کے بعد جس کو بلایا گیا کہ سیکٹر کمانڈر یہ، سیکٹر کمانڈر وہ، انسپیکٹر آئی ایس آئی کا وہ، اس کا نام لیں، ڈی جی آئی ایس آئی، تو ان کو پھر بلایا جائے گا. میں ایک آپ کے سامنے سناریو رکھ رہا ہوں، تو وہ پھر آگے سے جواب دیں گے جی کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ کوئٹہ کے اندر ایک رشتہ دار کے ذریعے آپ نے الزام لگایا ہے کہ ہم نے انفلوئنس کرنے کی کوشش کی. تو پہلے بتائیں وہ رشتہ دار کون تھا، اور کیا آپ اس وقت کوئٹہ میں موجود تھے یا نہیں موجود تھے. اچھا آپ نے یہ کہا جی کہ کیمرہ نکلا ہے، تو یہ کیمرہ جو نکلا ہے یہ آپ نے خود ہی اتار لیا تھا؟ اگر خود ہی آپ نے اتار لیا تھا تو آپ نے کیا ایویڈنس کے ساتھ ٹیمپرنگ نہیں کی، اس کی کہیں پہ پولیس میں آپ نے رپورٹ درج کروائی ہے، یا اندر خانے خود ہی شواہد کو آپ نے مینیپولیٹ کر دیا ہے؟ کسی کو کیا پتا کہ کیمرہ کس نے وہاں پہ لگایا ہوا تھا؟ وہ آئی بی نے لگایا ہوا تھا. اس وقت آپ نے رپورٹ کیوں نہیں کیا؟ کسی کے بردر ان لا کو آپ نے اگر اٹھا لیا تو بردر ان لا کو اگر آپ نے اٹھا لیا تو سوال کیا یہ نہیں ہوگا کہ وہ کس طرح ثابت کریں گے کہ اس کو آئی ایس آئی والے بندوں نے اٹھایا تھا؟ کیونکہ اس کے اندر تو لکھا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے بتایا اس بردر ان لا کو جس کو اٹھایا گیا اور ٹارچر کیا گیا مبینہ طور پہ کہ ہم آئی ایس آئی کے بندے ہیں. تو عجیب غریب قسم کے وہ آئی ایس آئی کے بندے ہیں جو بتا رہے ہیں ہم آئی ایس آئی کے بندے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ پہلے ہم نے بیٹے کو اٹھانا تھا لیکن پھر اس کے بعد ہم نے طے کیا کہ آپ کو اٹھانا ہے. مطلب یہ اس طرح ہوتا ہے کام. میں بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی کراس ایگزامینیشن ہوگی. اور پھر کیا اس آپ نے جج صاحب کو اس کے اوپر ایف آئی آر درج کروائی؟ اب تو جج صاحب ہے نا، آپ نے ایف آئی آر کیوں نہیں درج کروائی؟
تو جو بہنوئی ہے چلیں آپ نے نہیں کروائی کیونکہ آپ جج صاحب ہیں، تو بہنوئی نے FIR درج کروائی، پولیس رپورٹ آپ نے درج کروائی، تو کیوں نہیں کروائی آپ نے؟ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہاں پہ ہے؟ یہ ڈاکومنٹیشن آپ سے مانگیں گے نا جی. تو جج صاحب کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا کہ اپنے بردر ججز بیان دے رہے ہیں اپنے انٹیلیجنس ایجنسیز کے بارے میں، انٹیلیجنس ایجنسیز کے جو نمائندگان ہیں یا ان کے ریپرزینٹیوز جو ہیں وہ آگے سے کراس ایگزامینیشن ہو رہی ہے یا وہ آگے سے کاؤنٹر ایک نیریٹو آپ کو دے رہے ہیں، تو آپ نے اس کو ریکنسائل کر کے کسی نتیجے پہ پہنچنا ہے نا. کون سا ایسا جج ہوگا جو یہ کام کرے گا؟ پھر اس کی پروسیڈنگز کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے پھر حتمی طور پر فیصلہ دینا ہوگا، کیونکہ جو 6 جج صاحبان نے اپنی طرف سے فیکٹ شیٹ ڈیولپ کی ہے اس کو یا تو آپ نے اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ واقعتاً ایسے ہوا، یا آپ نے اس میں سے نگیٹ کرنا ہوگا. تو جو چیزیں اسٹیبلش نہیں ہوں گی الزامات، اور جن لوگوں نے وہ الزامات لگائے ہوں گے، تو ان جج صاحبان کے خلاف کیا سپریم جوڈیشل کونسل میں پھر ریفرنسز نہیں جائیں گے؟ تو یہ بہت بڑے بڑے معاملات ہیں جو انکوائری کے اندر سامنے آنے والے ہیں. تو یہ بڑا دلچسپ ہوگا کہ اب انکوائری کمیشن کو ہیڈ کون کرے گا؟ مرد مجاہد. وہ انکوائری کمیشن آگے کام کیسے کرے گا، اور اس کام کے دوران کون سے شواہد سامنے لے کے آئے گا، اور کون سے شواہد کو اسٹیبلش کرے گا، اور کون سی کراس ایگزامینیشن ہوگی. پھر ادھر سے جواب جب آئے گا تو پھر پتہ چلے گا کہ ان میں سے کتنے مجاہد ہیں، کتنے لوگوں نے اپنی طرف سے چالاکی کرنے کی کوشش کی، کتنے معصومیت کے اندر اس کے اندر آ گئے، اور اصل معاملہ کیا ہے. یہ تمام چیزیں ڈٹرمن ہوگی انکوائری کے بعد. لیکن سب سے پہلے اس انکوائری کے لیے ریٹائرڈ جج آف امپیکیبل انٹیگریٹی آپ نے تلاش کرنا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ وہ کون سا ریٹائرڈ جج آف امپیکیبل انٹیگریٹی ہے جو اپنے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہے جس کا میں نے کچھ تذکرہ کیا اس اسٹیج میں.